میرا نام اویس ہے اور آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی کہانی جو میری زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ ایک دن ایک غریب لڑکا اپنی ٹیکسی چلا رہا تھا جب اس کی ملاقات ہوئی ایک لڑکی سے جو اپنے پیار میں رکھنا چاہتی تھی، لیکن یہ پیار صرف محبت نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ایک لڑکی جو اپنے پیار سے زیادہ اپنے درد کو دکھانے والی تھی کس طرح میری دنیا کو ہلا گئی۔ پر یہ لڑکی وہ کوئی انسان نہیں تھی، یہ جن تھی، اور میں اس کے پیار میں الجھا یا اس کے خوف میں، یہ جاننا تھا مجھے۔ تو رہیے میرے ساتھ کیونکہ اس کہانی کا ہر موڑ آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ بات ہے ایک رات کی جب میں کراچی کی سڑکوں پر اپنی ٹیکسی چلا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور سب کچھ نارمل تھا۔ صبح گھر سے نکلا تھا روٹین کے مطابق نہا دھو کر۔ کارساز سے ایک سواری ملی تھی جو پرانے علاقے میں ڈراپ کرنی تھی۔ میں نے ٹیکسی موڑ لی اور وہاں چلا گیا۔ اس وقت کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کے اندھیرے میں کچھ چھپا ہو۔ جب میں اس علاقے میں پہنچا سب کچھ عجیب لگنے لگا۔ پرانی حویلیاں تھیں، اندھیری گلیاں تھیں، وہاں کچھ تھا، کچھ جو مجھے بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ پھر مجھے ایک روشنی نظر آئی جو مجھے اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ تھا، ایک لڑکی کا چہرہ۔ میری نظر اس پرانی حویلی کے سامنے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ ایک دلہن کے لباس میں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن زبان سے نہیں، صرف اپنی آنکھوں کے ذریعے۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے جیسے اپنے جال میں پھنسا لیا ہو۔ اس نے اشاروں میں مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے دھیمی آواز میں کہا، کیا تم مجھے آگے تک چھوڑ دو گے؟ اس کی آواز میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو میرے دل کو چھو گیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ صرف میرے دماغ کا کھیل ہو، لیکن جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھ سے پوچھنے کے بعد میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر میری ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ایک عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر۔ میں آگے بڑھا، لیکن جب میں نے اپنے فرنٹ میرر سے اسے دیکھا تو وہ پہلے سے ہی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا جو میرے دل کو بے حد خوف محسوس کرنے پر مجبور کر رہا تھا، جیسے اس کے چہرے پہ جو درد تھا وہ مجھے اپنے اندر گھسیٹ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، یہ صرف ایک بہانہ تھا، میں یہاں صرف تم سے ملنے آئی ہوں، تم میری محبت ہو۔ یہ سنتے ہی میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کی بات نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ملا ایک جھٹکا محسوس ہوا، جیسے کچھ بدل گیا ہو، مگر اس جھٹکے کے بعد وہ غائب ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ٹیکسی بھگا دی، لیکن اندر سے لگ رہا تھا جیسے کچھ میرے ساتھ ہو گیا ہو، کچھ جو میں سمجھ نہیں پایا تھا، کچھ جو شاید مجھے سمجھانا نہیں چاہیے تھا۔ میں اپنے اندر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ میں گھر پہنچا، بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کی ایک ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ لڑکی میرے برابر میں لیٹی تھی۔ میں چیخ مار کر اٹھ گیا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی میں ایک بزرگ کے پاس گیا جو اللہ کا کافی نیک بندہ تھا۔ اس نے میری پوری کہانی سنی اور کہا، یہ ایک جن ہے جو تم سے محبت کر بیٹھی ہے، وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اگر تم کسی اور لڑکی کے پاس گئے تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ویسے تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن اگر تم کسی لڑکی کے پاس گئے تو یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، تمہارے ساتھ رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس بزرگ نے مجھ سے کہا، لیکن تم پریشان مت ہو، میں تمہیں اس سے ابھی آزاد کر دیتا ہوں۔ اس بزرگ نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی۔ سورہ جن کی تلاوت ہونے لگی تو تبھی وہ ایک لڑکی ایک بھیانک شکل میں سامنے آئی۔ اس کی آنکھیں لال تھی، چہرہ درندہ بنا ہوا تھا، اس کے ہونٹوں پہ خوفناک مسکراہٹ تھی، جیسے وہ مجھے مار ڈالنے کا سوچ رہی ہو۔ وہ سامنے آ کر کہنے لگی، مجھے مت نکالو، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اس بزرگ نے کہا، اگر تم نہیں نکلی تو اللہ کی قدرت تمہیں ختم کر دے گی۔ اور پھر ایک جھٹکا سا محسوس ہوا اور وہ میرے اندر سے نکل گئی۔ اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ کبھی بھی اس جگہ مت جانا، اور تب سے آج تک میں اس حویلی کے آس پاس بھی نہیں بھٹکا۔ ہر رات اس لڑکی کی آنکھوں کا خوف مجھے میری نیند کو چھین لیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی؟
یہ تھی میری کہانی، ایک ایسی محبت جو صرف محبت نہیں تھی بلکہ ایک خوف بھی تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔